والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا امام القبلتین کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں سدرا کہ مکی بولے جبریل امی بولے تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں مازا دیکھا جلوہ لیا یاسین دے سرے والیا تم سا نہ ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں اور سرکار مدینہ کی الفت میں جو مرتے ہیں ارے اللہ کہ وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں ارے اللہ کہ وہ بندے زندہ ہیں مزاروں میں رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي اني مغلوب فانتصر ربي اني مغلوب فانتصر ربي اني مغلوب فانتصر لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد از حمد و صلاۃ
تشریف فرما انتہائی واجب الاحترام عالی مقام میرے محترم بزرگوں، دین متین دے غیور متوالو اور صحابہ و اہل بیت دے عظیم حبدارو، ساڈے بزرگ راجہ عبداللہ صاحب آپ دا اس فانی دنیا تو دار آخرت دی طرف انتقال ہویا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا کریم راجہ عبداللہ صاحب نو پل پل کروٹ کروٹ جنت دی ابدی بہارا نصیب فرمائے۔ بتقاضۂ بشریت آپ دے کل جڑی سستی غفلت یا غلطیاں ہوئیاں، میرا مولا انہاں تمام گناہاں نو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات دے تحت نیکیاں میں تبدیل فرمائے۔ راجہ محمد شیر جنجوہ صاحب، راجہ اسلم جنجوہ صاحب، انہاں نے اج اپنے چچا مرحوم دی قبر دی مٹی نال وفا دا حق ادا کیتا ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ راجہ عبداللہ مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا بیٹا کونی سی، آپ دا شہزادہ کونی سی، آپ دا جگر دا ٹکڑا کونی سی۔ اے اللہ دی شان ہے، رب جن چاہے تیاں دیندا ہے، جن چاہے پتر دیندا ہے، تے جے او دی مرضی ہوئے نہ تھی دیندا ہے نہ پتر دیندا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور۔ اے مولا دی رضا اور مرضی۔ تو میں ایک جملہ کہن لگا کہ انہاں دے شہزادگان نہیں سن، انہاں دے پتر نہیں سن، لیکن اج راجہ شیر جنجوہ صاحب اور راجہ اسلم جنجوہ صاحب انہاں نے انہاں دا بیٹا ہونے دا حق ادا کیتا ہے۔ میرا مالک انہاں دی اس وفا دی اے جڑی عقیدت ہے اور اس جھلک نو میرا مولا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ کھل کے کہہ دو آمین۔ میرے تو قبل میرے بہت درینہ دوست جنہاں نال میری آئی تو 20 سال پہلے ملاقات ہوئی، پھر میرے مرکز وچ چنیوڑ تشریف لے آئے اور اتھے آپ نے دین متین دی خدمت کی تھی سن 2000 دے اندر۔ آج 2021 میری مراد علامہ صاحبزادہ قاری محمد احسان صاحب جڑے داتا دی نگری لاہور تو تشریف لے آئے۔ بحمداللہ آپ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ دین دی خدمت دے اندر، قرآن دی خدمت دے اندر بسر ہو رہا ہے۔ آپ نے بڑے باکمال انداز دے اندر محفل پاک نو چلایا، تلاوت ہوئی، ثنا خان حضرات نے حضور دی بارگاہ وچ نذرانہ ادب پیش کیتا۔ راجہ شیر جنجوہ صاحب نال بہت گہرا تعلق ہے اور آپ نے کل رابطہ کیتا، اگرچہ جمعے والے دن بڑا ٹف جا شیڈول ہوندا ہے، جمعے دی ذمہ داری بہت بڑی ہوندی، لیکن آپ نہ چونکہ تعلق ایسا ہے کہ میں انکار نہیں کر سکیا اور میرا احسان بھی نہیں، میرا اخلاقی فرض سی۔ بحمداللہ میں بھی اس پروگرام دے اندر حاضر ہاں۔ آپ جتنے موجود ہو بزرگ نوجوان، میرا مالک اج دے دن دی عظمتاں دا صدقہ میرا اور خاتمہ ایمان تے فرمائے، میرا اور آپ دا خاتمہ اللہ ایمان تے فرمائے۔ میں ایک بات صرف بیان کراں گا اور او دا لوبے لباب ہی ہوگا، جڑا کملی والے نال اور او دے رب نال وفا کردا ہے پھر انہوں صلہ کی ملدا ہے۔ بس ابابی چبکار ایک میں داستان بیان کراں گا۔ معتبر کتب حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، کاشانہ نبوت وچوں حضور نکلے، تواڈے میرے گھرانوں جڑیاں برکتاں نصیب ہوندیاں نے یہ حضور دے گھر دا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میں اس کا شانہ نبوت دا نام لیا ہے جدے آداب کائنات دے رب نے خود سکھائے۔ یہ قرآن چ موجود ہے۔ اسی صرف اس حد تک لوگاں دسنے ہاں آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ دی قسم جے وہ تو ذات مصطفیٰ ہے نا۔ جس گھر میں حضور رہتے تھے اللہ نے اس گھر کے آداب بھی خود سکھائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چونکہ ٹائم نہیں، میں ایک قرآن دا خلاصہ عرض پیا کرنا، پھر اس گھر دی چار دیواری دی عظمت نو اسی سلام کیوں نہ پیش کریے۔
اس دروازے دی دہلیز نو اسی عقیدت دا سلام کیوں نہ پیش کریے؟ ارے جس دروازے تے جس چار دیواری تے جس کا شانہ دے ادب او سکھاندا ہے جنوں کسے دی پرواہ ہی نہیں۔ اور کھل کے آکھو سبحان اللہ، پوائنٹاں وال غور کرو نا، توجہ کرنا۔ انہیں تے نبیاں دی پرواہ نہیں کی تھی، انہیں تے رسولاں تے پیغمبراں دی پرواہ نہیں کی تھی، انہیں تے بڑیاں نو آکھیا چپ کر جو، جو میں جاننا او تسی نہیں جان دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او بے نیاز ہے۔ اج راجہ عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ مرحوم آپ دے ختم کل دا پروگرام اٹینڈ کرنے والی ہو، میں جملہ کی بولے تواڈے میرے گھرانوں جیڑی عزت ملی ہے، برکت ملی ہے، اے بھی مصطفیٰ دے گھر دا صدقہ۔ حضور کا شانہ نبوت چو نکلیں میرے آقا، مکے دیاں گلیاں ہیں تے محبوب دیاں تلیاں ہیں۔ اللہ 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 اکبر۔ میں انہاں تلیاں دا ذکر کیتا ہے جڑیاں یسرب تے لگیاں تے یسرب مدینہ بن گیا ہے۔ میں انہاں تلیاں دا ذکر کیتا ہے راجہ عبداللہ صاحب دی مغفرت واسطے، مرحوم بزرگاں دی بخشش واسطے، اور انہاں دے گناہاں دی معافی واسطے، اور انہاں دی روح نو اصالے ثواب دی نیت نال میں لفظ پہ پڑھنا کہ میں انہاں دیاں تلیاں دا ذکر کیتا ہے جنہاں دیاں تلیاں اوت پہاڑ دی چوٹی تے لگیاں تے اوت پہاڑ نو بھی چاہ چڑھ گیا۔ احباب شبکار مکے دیاں گلیاں نے تے ساڈے نبی دیاں تلیاں نے۔ دوستان گرامی قدر، حضور نکلے نا مکے تو بارکاری سانسا ایک نال پہاڑ سی۔ اچھا اے دے وچ کمال اے وے کہ اس دن میرے آقا کلے نکلے، جناب حضرت ابو بکر، جناب عمر، عثمان غنی، جابر و طلحہ، بلال حبشی، یہ جڑے وفادار نے نا، ہائے ہائے ہائے، یہ وہ وفادار نے جنہاں دیاں وفاواں دا ذکر رب نے قرآن چ کیتا ہے۔ رب نے خود آکھیا کائنات والو سن لو، والذین آمنو، جڑے نبی دے صحابہ ہن انہاں میرے یار دا کلمہ بھی پڑھیا ہے تے رب آندا ہے انہاں چھڑا کلمہ نہیں پڑھیا، وہاجرو، جے وطن چھڑنے پہ، جگیراں چھڑنیاں پیاں، مرلے چھڑنے پہ، مربے چھڑنے پہ، انہاں وطن تے جگیراں چھڑ دیتیاں نے پر محمد نو نہیں چھڑیا۔ آئے اوے تڑپ کے آکھو سبحان اللہ۔ اج تے اسی صرف کلمہ پڑھنے دی حد تک رہ گئے، اللہ دی قسم چا کے انا مولوی ہوے خطیب ہوے الا ماشاءاللہ قلیل ترین وچوں چند بندے کڈ لو، اسی صرف کلمہ پڑھنے دی حد تک رہ گئے ہیں، اس تو اگے اسی اج تک سٹیپ نہیں لیا۔ لیکن صحابہ انہیں کہا جاتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے بہاجرو، انہوں نے دنیا کی جداتیں چھوڑ دی پر اسلام سے بے وفائی نہیں۔ اباب شبکار شمع رسالت دے پروانو، ایتھے تے اللہ دی قسم جے وڈے تے وڈے نا شیر صاحب، ایتھے تے 10 تے 12 سال دے ننے شہزادے، آیا ننے مجاہد، انہاں وی ماں دیاں تلیاں چوم کے آکھیا اماں ساکو اجازت دے اساں کفر دے خلاف لڑنا۔ آیا اللہ دی قسم جے مدینے دے آؤن میرے مسلمان بھائیو، شمع رسالت دی پروانو، ننے بچے ہیں، ننیاں عمراں نے، انہاں جدوں ماں دے قدم چومنا اندنے اماں ساڈا نبی جہاد تے چلیا، کفر دے خلاف لڑن چلے نے، اماں ساکو اجازت دے اساں وی کفر دے خلاف لڑنا۔ جدوں حضرت معوذ و معاذ انہاں نے ماں دے قدم چوم کے اجازت منگی ہے، ماں گھبرائی نہیں، اے نہیں آکھیا توڑیاں ننیاں عمراں نے ازے تسی جوانی تے چلے کوئی نہیں، ازے تسی دلہا بنے کوئی نہیں، میں توڑیاں خوشیاں ازے تک نہیں ویکھ سکی۔ قبلہ علامہ رمضان صاحب آپ تشریف اس سائڈ تے لے آؤں گے، میرے کھبے پاسے میری جماعت عظیم مبلغ تشریف لے آئیں، خوش آمدید پیر سیال لجپال دی فیض یافتہ نے اوے لوگو اج راجہ عبداللہ مرحوم دی ختم پاک دا پروگرام اٹینڈ کرن والی ہو، جنہ ماما دیاں بچیاں دی عمران چھوٹیاں نہ انہاں کول کرے، اگر کوئی پوچھے نا تہاڈی خواہش کی ہے، اللہ دی قسم جے اس ماں نے یہی کہنا ہے میری خواہش ہے بے میرے نکے بچے جلدی جوانی چڑھن، میں انہاں دی ارے خوشیاں ویکھاں، میں انہاں نو دلہا بندیاں ویکھاں، پر میں قاری صاحب قربان بن جا اس مدینے دی بی بی تے جدیاں تلیاں چوم کے ارے او دا 10 سال تے 12 سال دا پتر پیاندا اماں میں کفر دے خلاف لڑنا، میں اسلام دا جھنڈا بلند کرنا، اماں اجازت دے۔ اس ماں دا حوصلہ ویکھو، او مدینے
دی رہن والی بی بی میرے نبی دی نوکرانی اے نہیں آندی تواڈیاں کو عمراں نے ارے تسی اجے چھوٹے ہو تواڈے تے جہاد تے فرض کوئی نہیں ہائے ہائے اس ماں نے اے لفظ نہیں بولیا اٹھا کتاباں دا مطالعہ کر ماں مسکرا کے آندی او پترو اج دودھ پینے دا حق ادا پہ کر دے ہائے ہائے نہیں نہیں انج میں اگے نہیں جانا بازو پار کھڑ کے آکھو سبحان اللہ لوگوں میرے نبی نال مفاہمہ کرن والی ماں دا حوصلہ ویکھو اپنے پتراں نو آندی ہے میں تانوں دودھ وی زمانے واسطے نہیں پلایا حسین دے نانے واسطے پلایا اللہ اکبر ابو بکر نے نا جناب عمر تے عمر نے ایتھے تے مدینے دے نکے نکے بچے ننیاں ننیاں تلواراں ہاتھ دے اندر پکڑ کے اللہ دی قسم جے بدر دے میدان چاہے اپنے چچا عبدالرحمن بن عوف نو آندے نے سانو دسو ابو جال کتھے وے او 118 والے ہو او تے جنگ شروع وے لاشاں دے ڈھیر پے نے تلواراں پیاں چل دیاں تیراں دے می پیرن اے تو نکے نکے بچے ننے ننے اسلام دے مجاہد آئے ہائے قربان بن جا عبدالرحمن بن عوف نو آندے کتھے ابو جال حضرت عبدالرحمن بن عوف آندے نے تساں ابو جال نو کی کرنا ہے او بچے بول کے آندے نے اسی جمع مدینے وچاں کدی مکے وچ اسی پیدا ہوئے ہوندے اساں او دے اوتھے ٹوٹے کر دینے سن اے بازو پار کر کے آکھو سبحان اللہ اسلام دے عظیم سپاہیو اج راجا عبداللہ مرحوم دی مغفرت دی تڑپ لے کے ہون والے ہو او ننے ننے مجاہداں دے نے سانو کسے دسیا ہے اس ابو جال ظالم نے ساڈے نبی نو گالیاں دلوائیاں انہیں ساڈے نبی نو پتھر مروائے انہیں ساڈے نبی دیاں پیراں وچ کنڈے بچھوائے انہیں ساڈے نبی دی گردن تے اوجریاں رکھوائیاں اللہ اکبر کاری سال صاحب بچے تڑپ کے آندے نے اج اساں ابو جال دے ٹوٹے کر کے دنیا نو دسنا محمد دے نوکر بغیرت نہیں ہوندے غیرت مند ہوندے تڑپنے والے ہو میرے نبی نال وفاواں کرن والے ہو اے میں فلمی ڈائلاگ نہیں پیا بیان کردا میں کسی ڈرامے دی سٹوری بیان نہیں پیا کردا اے حقائق ہیں بچے آندے نے اساں اس پلیت نو چھڈنا کوئی نہیں انہیں ساڈے نبی نو بڑے دکھ دتے نے انہیں بڑے ظلم کیتے نے شیر ججوا صاحب اے ہن بچے تلاش پہ کر دین ایک مینوں بھی جملہ کہن دیو علامہ رمضان صاحب میں تہاڈی موجودگی جملہ کہن لگا اوے کملی والے دا دشمن ہوئے تاجدار ختم نبوت گستاخ ہوئے نبی دے گستاخ نو لب کے مارنا اے مدینے دے ننے ننے مجاہداں دی سنت اوے پتہ نہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک نال وفا کرن والے اللہ دے جذبے نو سلامت رکھے میں پھر پڑھن لگا اے گل میں جڑی عرض کرنا اے مسلک دیوبند دے علماء نے بھی لکھی ہے مسلک اہل حدیث دے علماء نے بھی لکھی ہے تمام مکاتب فکر دے علماء نے لکھی ہے انہاں بچیاں نے عبدالرحمن بن عوف نو آکھیا ہے اج اسی بدر دے میدان چ صرف ابو جال نو لبنے واسطے آئے ہاں اساں دے ٹوٹے کرنے نے میں لفظ پھر کرن لگا نبی دا دشمن ہوے محمد دا گستاخ ہوے اونوں لب کے مارنا کہ مدینے دے ننے ننے مجاہداں دی سنت ہے اتنی گل ہوئی کہ بلا او یا سبحان والے ہو اج راجہ عبداللہ صاحب دے ختم پاک وچ بیٹھن والے ہو اتنی گل ہوئی نا کہ ایمان نال ایک منٹ نہیں بابا جی گزریا ابو جال خیمے چوں نکلیا انہیں نکلنا سی کوئی پاور انہوں روک نہیں سی سکتی او دی پتہ وجہ کی ہے ایک دن پہلا کملی والے نے دائرہ مار کے نا ایک دن پہلا چا میرے نبی نے فرمایا سی کل جس لئے کافرانہ جنگ شروع تھی نہیں ہے ایتھے ابو جال مری جانا
اللہ دی قسم میں جنگ ہوئی ہے 17ویں روزے تے میرے نبی نے 16واں روزہ جمعرات دا دن سی، جمعرات دا دن تے حسین دے نانا نے ہاتھ وچ چھڑی پھد کے تے پہلا دائرہ مار کے ابو جال دا نام لے کے میرے نبی نے فرمایا او دے ایتھے ٹوٹے ہو جانے۔ انہاں بچیاں نو پتہ سی، صحابہ نو پتہ سی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ ابو جال نکلے ہن وچ گلاں بڑیاں گہریاں نے، میں کیڑی کیڑی تانوں گل سناواں۔ اوے جنہاں نو غیراں دا اتنا پتہ ہے، حضور میرے آقا نے دائرہ لگایا، پھر دائرہ لگا کر فرمایا یہاں پہ ابو جال واصل جہنم ہوگا، اور میرے آقا نے صرف ایک کا نہیں نہ جانے 8 سے 10 جو عرب کے بڑے تھے، سردار تھے کافر، ان کے نام لے کر حضور نے کہا ارے فلاں عرب کا بڑا جو سردار کافر ہے اس کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے، فلاں کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے۔ صحابہ نے جکن حضور نے دائرے مار کے نہ لے آیا نا، اندنے اللہ دی قسم جے ناخن برابر بھی نہ فرق نہیں پیا، اگر کھل گیا کو سبحان اللہ۔ اللہ شیر جنجوا صاحب تائیں جیسی کہنے ہونے ہیں کہ اسی بے خبر نبی دے امتی نہیں، اسی با خبر نبی دے امتی ہیں، ہائے ہائے اسی جاہل نبی دا کلمہ نہیں پڑھن والے، اسی انہاں دا کلمہ پڑھنے ہیں جڑے تحت سرا دیاں بھی خبراں رکھ دینے، عرش اولا دیاں بھی خبراں بیٹھے مدینے وچ ہر شے دی خبر رکھے دے۔ اج شیر جنجوا صاحب اور اسلم صاحب نے جڑی چچا نال وفا کیتی ہے، میں قسم چا کے آنا انہاں دی وفا دا پتہ زہرا دے بابا نو حضور جان دے نے، اے جڑے آئے ہونا تانوں وی میرا آقا جان دے نے۔ بیٹھے مدینے وچ ہر شے دی خبر رکھے دے، میں جتھے بھی ٹر جاواں، میں جتھے بھی ٹر جاواں۔ قادری دا قدم مقتل وال اٹھیا، خود اٹھیا، سنتری نے نہیں آکھیا ممتاز ٹر تیری سزائے موت دا وقت آ گیا، نانا پولیس مین چپ ہے، اویا ڈیالا جیل میں ڈیوٹی دین والا مارے او ارے گورنمنٹ دا ملازم چپ ہے، میرا غازی خود ٹرے، خود ٹرے نے۔ ہن او بول کے آندا غازی صاحب نو اجے 5 منٹ باقی نے، اللہ دی قسم ہے گدا درے زہرا ممتاز قادری شہید ملت اسلامیہ ہولندنوں پیچھا ہٹ، تو منٹاں دی گل کرنا ہے، مٹھا محمد میرا انتظار پہ کر دے یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اس کی یہ جو بات ہم بتاتے ہیں اس کی دلیل سب سے بڑی پتہ کیا ہے؟ آپ کے جنازہ میں جو 60 لاکھ مسلمان تشریف ہیں، ارے جو سولی کی طرف جاتے ہوئے جھوٹ بولے اس کے جنازے میں لاکھوں کا مجمع کبھی نہیں آ سکتا تھا، وہ جنازہ بتا گیا۔ ممتاز قادری نے مقتل کی طرف جاتے ہوئے جو بات کی ہے بالکل سچ تھی، تو پھر کہنے دو نبی سے وفا جہاں کرو گے تمہاری وفا کی خبر مدینے زہرا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور جس مرد کامل دے جنازے وچ 1 کروڑ 72 لاکھ مسلمان گئے، جس امیر المجاہدین دے جنازے 2.25 کروڑ مومن، اس امیر المجاہدین نے اپنی پگڑی لا کے نا غازی ممتاز حسین قادری دے قدمہ تے رکھی۔ ہائے ہائے میں پتہ یہ جملہ کیوں کہہ گیا، غور تو کرو، جن کا اپنا جنازہ عالم اسلام کے اندر بے مثل ہوا، اگر وہ پگڑی اٹھا کر ممتاز کے قدموں پہ رکھ کر انہوں نے رکھی تو پھر غور کرو اس غازی کا مقام کیا ہوگا جس کے قدم پہ خادم حسین رضوی نے اپنے سر کی پگڑی اٹھائی۔
اللہ اکبر کبیرہ میں جتھے بھی ٹر جاواں آئے ہائے سرکار نظر رکھے دے. اے جڑے جوان ہو نا تہن پتہ ہے جنہ چر مجمع نہ بولے میرا موڈ نہیں بندا خطاب دا، لیکن ایتھے سارے ذوق والے ہو ایک باری مل کے پڑھو اس محفل دی ڈائری مدینے جانی ہے. ثواب راجہ عبداللہ مرحوم بزرگانوں پہنچنا ہے، ڈائری مدینے جانی ہے. میں چاہنا سائیں دے بوے تے صرف میری نوکری پیش نہ ہوئے تواڈی بھی نوکری پہ. ایک ری پیار نہ گوڈے تھلے بزرگ جکن دے لے بین جڑے جوان ہو ذرا ادب نہ ایکٹیو ہو کے میں جتھے وی ٹر جاواں سرکار نظر رکھے دے. اللہ اکبر کبیرہ. گل میری لمبی چلی گئی. مولانا رمضان صاحب میں تقریر ایتھوں شروع کیتی ہے. صحابہ دی ڈیفینیشن بیان کردیاں رب نے آکھیا انہاں میرے یار دا کلمہ بھی پڑھیا ہے، انہاں محمد دے نام تے اپنی جداداں بھی واریاں ہائے ہائے اپنے مرلے قربان کیتے. اوے لوگو جگیراں چھڈنیاں بڑیاں اوکھیاں ہونیاں. اے جڑے لوگ دریاواں دیاں کناریاں تے بیٹھے نے سیلاب ہوندا ہے انہاں دے نقصان بھی بڑے بڑے ہوندے پر کوئی اپنی جو نو نہیں چھڈدا. ایک صحابہ ہے جنہ مکے دے اندر اپنی جگیراں نو اگے نہیں رکھیا، محمد دی وفا نو اگے صلی اللہ. اللہ دی محبت قبول فرمائے. ہن میں جملہ ایتھے پڑھن لگا بزرگاں دی روح خوش ہو جانی ہے. شیر جنجوہ صاحب دے چچا جان دی قبر تے اللہ دیاں رحمتاں اے دا صدقہ یقیناً نازل تھینیاں. او جملہ ابو جال نکلیا ہے عبد الرحمن بن عوف نے اوے بچیو جن پہ لب دیو او آ گیا ہے. اے ننے ننے مجاہد دوڑے ننیاں ننیاں تلواراں ہاتھ دی اندر نے. ابو جال دی سواری روک کے اندر نے پلیتا ساڈے نبی نو گالیاں دلوان والیا تیار ہو جا اج اسی یار دی عزت دا بدلہ لینا آ گئے. ہائے 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 کمال. اللہ اکبر کبیرہ. ایتھے تے اللہ تڑپے نا انہاں پتہ کی لکھیا ہے اپنے مولا کا پیارا ہمارا. اے جڑے جوان ایتھے بازو لیا کے اے زندگی یہ چھڑ دیو پریشانیاں نبی نال وفا ایتھے لیا کے تڑپ کے پڑھو اپنے مولا کا پیارا ہمارا. ہائے ہائے اگلا تھی او ترانا جڑا راجہ عبداللہ صاحب نے قبر وچ دیدار مصطفیٰ کرنے تو بعد میرے آقا دی دید کرنے تو بعد ساڈیاں بزرگاں دی قبر وچ اے ترانا پڑھیا ہے دونوں عالم کا تولا ہمارا. دل خوش ہو گیا. دونوں عالم کا تولا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا. علامہ رمضان صاحب قاری احسان صاحب ہویا کی ہن بچے آندے نے اسی تینوں مارنا ہے اساں تینوں چھڈنا نہیں. او بڑا بڑا سردار سی او تے تو بڑا مکے دے اندر کوئی کافراں وچوں سردار نہیں سی. کعبے دیاں چابیاں او دے کول ہوندیاں سن. علماء بیٹھے جے پوچھ لو او دی گردن وچ بڑا بڑا سریا او اگوں آکڑ کے آندا ہے. اپنی عمراں تے ویکھو اپنے قد تے ویکھو. ہائے ہائے جدوں اس ابو جال نے اتنا بکیا او بچے تڑپ کے آندے نے پاویں چھوٹے ہاں پر بغیرت نہیں. ہائے 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 انہاں کہیا پاویں چھوٹے ہاں پر بغیرت نہیں. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں اسی اس ماں دی گود وچ پلے ہاں جنہاں سانو عشق رسول دیاں گڑتیاں اتلے لیول تے جانا ہے. رائٹ 11 بجے دعا ہوئے گی. میری بھی مجبوری ہے چونکہ جمعہ سارے علماء دی مجبوری ہے. سارے حضرات ایک اور پیار نال پھر محبت نال میں تھے پتہ کہنے کی لگا عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق کی جنون.
ذوق جنوں پتہ کینا دینے ایک پاسے باپ ہوئے دوجے پاسے نبی دا بستر ہوئے باپ نے نبی دا کلمہ نہ پڑھے ہوئے تے سکی تھی بول کے آندی ابو تینوں میں کملی والے دے بستر تے بہن نہیں دینا وہ 118 والی اے ذوق جنوں پیو حیران ہو کے آکھے ماں پیون تیاں ہر شا قربان کر دیا نے تو من بستر تے نہیں پی بہن دے دی تے تی بول کے آکھے بابا کی پوچھنا ہے تو میرے محبوب دا کلمہ جو نہیں پڑھیا تیرا جسم پلیت محمد دا بستر پاک اے جیسو کے جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں یہ کمال کی بلا پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. میں ذوق جنوں کا ایک اور اشارہ کرنے لگا. حضور لعاب جب پھینکتے تھے نا اپنے لبوں سے جدا کرتے آگے ذوق جنوں کا منظر دیکھو. صدیق اکبر اپنے ہاتھوں کو نا یوں پھیلا دیتے یہ ہے ذوق جنوں. عمر اپنا دامن پھیلا دیتے. لعاب رسول کو صحابہ زمین پہ جانے نہیں دیتے تھے. لعاب محمد کو اپنی تلیوں پہ لے کر اپنے چہروں پہ ملا کرتے تھے. حالانکہ صحابہ کو پتا تھا ہماری شکل ہماری ماؤں کے رحموں میں خدا نے بنائی ہے, ہمیں رنگت خدا نے دی, ہمیں حسن خدا نے دیا. یہ ابو بکر و عمر کو پتا تھا لیکن یہ کام انہوں نے کر دنیا کو بتا دیا. خدا کی عطا وہ مصطفیٰ کی عطا ہے. جب نبی کا لعاب بیچ میں آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈبل فیضان مل جائے. تھوڑا ہے میں جکن تھوڑا ذوق کے کمال تسی تھوڑا پیار ہے. ایک اور پھر محبت نہ پڑھو آکھو سبحان اللہ. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دے. میری تقریر لمبی نہ ہو جائے. بالآخر کی ہویا انہاں بچیاں نے تلواراں چائیاں نے چائیاں انہاں نے چلائیاں فرشتیاں نے. انجی یہ نا 5000 3000 انجے بابا جی نہیں آندے رے فرشتے ہوندے نے. تن کو نہیں سمجھے آئی پہ لوگوں فرشتے ہوندے نے. اللہ اکبر. جدوں نہ اونوں مار کھتیا نا ایں واسلے جہنم کیتا ہے. چھوٹا وڈے نو آندا ہے ہن ہور کدرے نہیں جانا. حالانکہ انہاں دے کپڑے خون نال رنگین ہو گئے, انہاں دی تلواراں خون نال لت پت ہو گئیاں. نکا وڈے نو آندا ہے میرا ویر چل رسول دے خیمے وچ چلیے. اوے لوگوں توجہ کرنا, میرے آقا خیمے چ بیٹھے سن. حضرت ابو بکر کول نے تاجدار صداقت حضور دیاں قدماں چ حاضر نے. اے بچے داخل ہوئے شیر صاحب دی دعوت تے آن والے ہو, اسلم ججوا صاحب دی دعوت تے آن والے ہو. جدوں اے بچے داخل ہوئے نا انہاں حضور نو سلام ادب پیش کیتا تے سلام پیش کر کے نا تے ننے بچے پتہ بول کے کی آندے نے آندے کملی والے ماذا دے کاجل والے اج اسی ابو جال دے ٹوٹے کر رہے ہیں. نہیں اچھی بات نہ کو پھر کھل کے آپ کو سبحان اللہ. اب یہ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں ان کو میں تحفہ دینے لگا. جب ان بچوں نے کہا ہم نے ابو جال کو واصل جہنم کر دیا, میرے آقا کی نگاہیں اٹھی. میرے نبی نے ان کی تلواروں کی طرف فوراً دیکھا اور جب میرے آقا نے دیکھا نا حضور فوراً مسکرا پڑے اور صدیق اکبر سے کہتے ہیں یہ واقعی مارا ہے. اللہ دی قسم جو حضور فرمان لگے اوے ابو بکر میرے لنگوٹیا یارا اے ابو جال دے ٹوٹے کر رہے حضور دے چہرے تے مسکراہٹ تے سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت ابو بکر و جنے جدے ہنجماں دا پانی رخے مصطفیٰ تے گرے. ابو بکر و جنے جنوں تسلیاں میرے نبی نے خود دتیاں. ابو بکر و جنے اللہ دی قسم جدے بارے قرآن آندا ہے لوگو ابو بکر نبی دا یار ہے تے نبی ابو بکر دا یار.
سیدنا صدیق اکبر ہاتھ جوڑ کے ہم نے سنیا بڑی جلدی تساں ویریفیکیشن تصدیق فرمائی ہے. حضور مسکرا کے اندر میں اس واسطے جلدی تصدیق کر دیتی ہے اب بچیاں دیاں تلواراں تے جڑا خون لگ گیا. کملی والے نے فرمایا میں پہچان لیا یہ کسی ہور کافر دا خون نہیں یہ ابو جال دا خون. اللہ اللہ میرے نبی نال محبت کرنے والیو شمع رسالت دے پروانو میں تاں تے کہہ رہا نا جنہاں نو غیراں دی ارے خون دی نہیں پہچانے تے راجا عبداللہ صاحب ساری زندگی میرے نبی دا کلمہ پڑھتے رہے نے ارے انہاں دے گلے دے اندر حضور دی غلامی دا پٹا اللہ دی قسم جے راجا عبداللہ صاحب نے ساری زندگی خدا دی توحید نو منے اللہ دی وحدانیت نو منے انہاں دا خاتمہ ایمان تے ہویا ہے. میں لفظ پتہ کی کہن لگا جس کملی والے نو ابو جال دے خون دی انی پہچانے اس نبی نو اپنے نوکر عبداللہ راجہ دی بھی پہچان خبر جنہاں نو سمجھ آئیے. ایک واری نعرہ حیدری ایتھے بازو لیا کہ انج میں اگے نہیں جانا. نعرہ حیدری جنتیاں ٹکٹاں پیر علی نے مننیاں. نعرہ حیدری اے جنتی سرداری علی دے پتراں کولے. نعرہ حیدری خاتمہ ایمان دیو سی. نعرہ حیدری قبر جنت دا ٹکڑا بن سی. نعرہ حیدری قیامت والے دن مدنی کریم شفاعت کرے سن. نعرہ حیدری میں حیدریاں میں حیدریاں میرا حوالہ علی علی. حضور مکے وچوں نکلے قاری شان صاحب ایتھوں گل میری دائیں بائیں چلے گئی. اج صحابہ نال کوئی نہیں. میرا نبی مکے چوں باہر آئے بابا جی ایک پہاڑی ہے او دے تے حضور نے چڑھنا شروع کیتا ہے. جدو چوٹی تے میرے آقا پہنچے نا اس پہاڑ دی چوٹی تے جناب رسالت ماب کلے بہ گئے. ہن نوکر نال کوئی نہیں. تھوڑی دیر گزری ابو جال دا پتر اکرما جن نے مکہ فتح ہون تو بعد کملی والے دا کلمہ پڑھیا. اتفاق کہ او بھی مکے وچوں کسے اپنے کم نو نکلیا. او بھی کلا سی. او دی جدو نظر پہاڑ دی چوٹی تے پئی اونے جدو ڈٹھا نا جناب محمد اج کلے بیٹھے اونے ارادہ کیتا اج میں انہاں نال چند گلاں کراں. ہائے ہائے ہن او ابو جال دا پتر اونے پہاڑ دی چوٹی چڑھنی. ارے پہاڑ تے چڑھنا شروع کیتا. جدو میرے آقا دے قریب پہنچیا نا چوٹی دے اوتے پہنچیا ہے تے اگوں آندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہوے اج میں تواڈے نال چند گلاں کرنیاں. میرے آقا مسکرا پے. سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے صورت ایسی کہ یوشو بھی دیکھا کرے. آئے ہائے میرے نبی نے اے نہیں آکھیا تو بت پرستے میں تیرے نال گلاں کنج. اے میرے نبی نے اے نہیں آکھیا تو مشرک ہے میں تیرے نال گلاں کن کرا. حالانکہ اس ویلے ارے ابو جال دا پتر مومن نہیں سی بنیا اکرما. اوے میں قربان بن جا میرے نبی نے او دے کردار ول نہیں ویکھیا اپنے پیار ول. ادے اس تو میں ڈبل جوش وچ جمعے تے تقریر کرنی. تھوڑا جنا اتنا بولو پر میری بھی بیٹری تواڈے عشق نہ چارج ہو جائے. ہاں ایک کھل کیا کو سبحان اللہ اللہ اکبر. جمعہ پڑھا کے پھر رات فیروز وٹ میں ضلع شیخوپورہ عشاء تو بعد اوتھے آدری مسلسل نوکریاں. ھذا من فضل ربی. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا آقا آپ نے خرید کر انمول کر دیا. ہن جملہ بڑا کیندی حضور نے گل گل کر جڑی گل کرنے یا کر. ہن میں اگر تہاڈا ذوق ہوے میں تے نہ کہنا چاہنا اللہ دی قسم جے جتھے تلوار دی لوڑ پئی ہے اوتھے مسلمان نہ تلوار چلائی ہے. جتھے لوڑ پئی ہے نہ فرض ہویا تلوار چلانا اوتھے چلائی ہے. بگر نہ جڑا اسلام ہے یہ تلوار نال نہیں پھیلیا محمد دے پیار نال پھیلے. بازو باہر کڑ کے آکھو سبحان اللہ. جنوں دین پیارا تڑپ کے آکھو سبحان اللہ. اگلا جملہ بڑا قیمتی ہے. میرے آقا نو او پتہ کی جاندا ہے اے گل جے میں جڑی بابا جی دی روح نو اصالے ثواب دی نیت نال میں جڑی بیان کرن لگا اونے انج بازو چچایا. ہن پوزیشن اے سی جتھے حضور بیٹھے سن پہاڑی او دے سامنے نا ندی سی. ندی پانی پھیلا او دے دوجے پاسے
اچھا وہ چشمے دا پانی تو ندی دی شکل، دوجے پاسے پہاڑی، اور دوجے پاسے پہاڑی سے نا او دا جڑا آخری نکر والا پتھر ہے نا او دے وال او ابو جال دا پتر اکرمہ اشارہ کر کے حضور نو آندا ہے جی ان کنت صادقا، اگر آپ سچے ہو نا، اگر آپ سچے ہو۔ نقیب صاحب اکرمہ میرے آقا نو آندے نے کہ اگر آپ سچے ہو تو انج کرو، فدعو ذالک الحجر الذی فی مکان آخر۔ ادھر ترجمہ سنو، آندا جی اگر آپ سچے ہو تو او جڑا ندی تو پار پہاڑ ہے نا، او جڑا آخری نکر والا پتھر ہے، او کو ذرا ساد مار کے بولو۔ اس مطالبہ تے اپنی طرفوں بڑا ڈاڈا کیتا، پھر ندی وچ تے دوجے پاسے پہاڑی، او دے ذہن چ سی اینا ساد مار نہیں، پتھر ساد سن دے کوئی نہیں، وہ سننا کوئی نہیں، وہ سونا کوئی نہیں۔ جدو اسی نا میں بھی اپنے پیو نو دساں گا اج میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو لاجواب کر لیا، پر ان پتہ ہی نہیں سی اگو نتیجہ کی نکلا۔ اچھا اس مطالبہ کیتا ساد مار کے بلاؤ، میرے سونے نبی نے سد نہیں ماریا، میرے نبی نے لب نہیں ہلائے، میرے آقا دی زبان خاموش ہے، تاجدار ختم نبوت نے فاشار رسول اللہ، میرے نبی نے اشارہ کیتا پتھر ٹر پے، اولی بولے اور تڑپ کی آنکھوں سبحان اللہ۔ میں نے پتہ یہاں داد کیوں لی، اس کا مطالبہ تھا آواز دے کر بلاؤ، ہمارے آقا نے پتھر کو آواز نہیں دی، فقط میرے نبی نے انگلی کا اشارہ کیا، پتھر محبوب کے اشارے پہ چل پڑا۔ اگر نبی دے اشاریاں دا پتہ بے جان پتھراں نو چل سکدا ہے تے ساڈے پڑے درود دی بھی خبر مدینے زہرا دے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اچھا ماشاءاللہ، چونکہ 11 بجے دعا دا ٹائم ہے، ہن پتھر ٹر پیا، اب اکرمہ پیا ویندا ہے۔ تسی پڑھے لکھے لوگ، میں ایکسپلین نہ بھی نہ کراں، اس پوائنٹ تے تسی پہنچ گئے ہو بھائی اکرمہ نے اشارہ کیتا ہے تے پتھر نہیں ٹریا، حالانکہ ہاتھ تے اکرمہ بھی دے سکتا، انگلیاں اودیاں بھی ہیں سن، لیکن جدو کملی والے نے اچھا ہوں اگلی بات دیکھو، اون پتھر تھلے آ رہے ہیں، اگون ندی سی، یہ علامہ اشرف سیالوی صاحب شیخ الحدیث وقت دے مناظر بہت بڑے علم دا سمندر سن رحمت اللہ علیہ، آپ نے کوثر الخیرات دے اندر 5 تو 8 کتاباں دا حوالہ دے کے لکھیا، اگوس ندی پانی کراس کرنا سی، ہن اکرمہ دے ذہن چ سی پتھر تے پانی وچ ڈوب ویندا ہے، لیکن ان اے نہیں سی پتا جڑا نبی نال وفا کرے، جڑا حضور دے اشاریاں دی تابعداری کرے، او پتھر نہیں ڈوبدا۔ پھر ایمان نال آسمان دی مخلوق نے بھی منظر ڈٹھا ہے تے ابو جال دے پتر نے بھی منظر ڈٹھا ہے کہ جڑا اج تک ڈوبدا سی، اج او پتھر ڈوبیا نہیں، پانی تھلے پتھر اوتے۔ میں تواڈے نال وعدہ کیتا سی کہ میں تانوں انہی صرف اج عرض کرنا ہے، جڑا نبی نال وفا کرے او کو صلہ کی ملدا ہے، اور پتھراں وچ جڑا پتھر مدنی کریم دے اشاریاں دی تابعداری کرے او نہیں ڈوبدا، تے جڑا امتی حضور دی سیرت نال وفا کر سی امتی کیوں ڈوب سی؟ آسیو تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مالک آپ دی محبت۔ سید زادے تشریف لے آ رہے ہیں، رستہ دے دیو بحمد اللہ علیہ نبی اولاد علی، اور ان نادیاں رگائیں خون رسول ہے، اسی خوش آمدید کہنے ہیں، ماشاءاللہ 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 حضور تشریف لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، او کھول کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
نعرہ حیدری میں انہاں حضرات نو دل دیاں تھا گرائیاں تو سلام ادب پیش کرنا. فخر السادات جلوہ فروز نے تو میری گفتگو مکمل